السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے جو میری ویڈیو آئی تھی اس میں نے یہ بتایا تھا کہ غسل کیسے کریں۔ بہت آسان انداز میں بتایا تھا کہ غسل میں کتنی چیزیں ضروری ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو غسل نہیں ہوتا ہے۔ آج میری ویڈیو میں جو موضوع ہے میں اس میں بتاؤں گا کہ وضو کیسے کریں، وضو کی کیا فضیلت ہے، پاکی کی کیا اہمیت ہے۔ تو سنیے کہ شریعت اسلامی میں طہارت اور پاکی کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ نماز جیسی اہم ترین اسلامی عبادت کی صحت طہارت پر موقوف ہے، پاکی پر موقوف ہے۔ اگر طہارت اور پاکی ہی نہ ہو تو یہ عبادت معتبر نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پاکی حاصل کرنے والوں سے اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند فرماتا ہے گندگی سے بچنے والوں کو، یعنی پاکی حاصل کرنے والوں۔ طہارت اور پاکی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے وہ آپ سنیے۔ طہارت اور پاکی کی عظمت بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم کی کس آیت سے وضو کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تم، تو سب سے پہلے اپنے چہروں کو دھو۔ آگے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ اب میں احادیث مبارکہ سے بتا دوں، جس طرح قرآن مجید سے وضو کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے، وہیں احادیث شریفہ میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا وضو نہیں اس کی نماز قبول نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی نماز طہارت کے بغیر یعنی پاکی کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی، اور نہ کوئی ایسا صدقہ قبول ہو سکتا ہے جو ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے کیا جائے۔ ایسی حدیثیں کتب حدیث میں 20 ہیں، بہت زیادہ حدیثیں وارد ہوئی ہیں جن سے وضو کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے۔ دیکھیے، ہر بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ اصول اور آداب ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں۔ تو اللہ کے دربار میں حاضری کا سب سے پہلا اور سب سے اہم ادب یہ ہے کہ آدمی اپنے بدن کو پاک صاف رکھے۔ اگر حالت جنابت ہے تو غسل کر لے، اور اگر بے وضو ہے تو وضو کر لے۔ اچھا، پاکی کے بہت فوائد ہیں، وضو کے بہت ہی فوائد ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ وضو سے صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے، وضو سے سستی اور کاہلی دور ہوتی ہے، وضو کرنے کی وجہ سے خاص قسم کی چستی اور بشاشت پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں ایک خاص قسم کی نورانیت پیدا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اور وضو کا اخروی فائدہ یہ ہے کہ وضو کرنے والا جب اپنے اعضاء دھوتا ہے تو ان اعضاء سے متعلقہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ جس دن میدان محشر قائم ہوگا، ساری مخلوق ایک حقیقی مالک اور خالق کے روبرو کھڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، ڈر اور خوف دلوں پر طاری ہوگا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو پکاریں گے، ان کی پیشانیاں روشن اور چمکدار ہوں گی اور ان کے اعضاء سفید ہوں گے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہوں گے جو دنیا میں وضو کیا کرتے تھے اور نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے وضو کرنے کی اور پاک رہنے کی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مومن کا زیور وہیں تک پہنچے گا جہاں تک کہ وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے اعضاء، چہرہ، ہاتھ، پیر اور سر وغیرہ کی خوب زینت و آرائش کی جائے گی۔ ان اعضاء کو جنت کے زیوروں سے بھر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین نے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ وضو میں ہاتھوں کو بازوؤں تک اور پیروں کو آدھی پنڈلی تک دھویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آخرت میں زیور وہیں تک پہنچایا جائے گا جہاں تک وضو میں پانی پہنچایا جاتا ہے۔ اب میں آپ حضرات کو وضو کا طریقہ بتا دوں۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ وضو کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ مستحبات ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں۔ آج میں آپ حضرات کو وضو کے صرف فرائض بتاؤں گا۔ انشاءاللہ مستحبات ہیں، سنتیں ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں کبھی بتاؤں گا۔ پہلا فرائض سنیے۔ فرائض کا مطلب ہوتا ہے کہ ضروری چیزیں، بنیادی چیز، لازمی چیز، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو آپ سنیے کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو، یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ وضو میں 4 فرض ہیں، یہ عوام کے لیے ہے، خواص کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خواص تو جانتے ہی، علماء حضرات ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں کہ وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں، غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں۔ بہت سارے حضرات نے میری ویڈیو دیکھی اور کہا کہ یہ تو بہت آسان چیزیں ہیں، تو میں نے کہا بھائی یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے ہے۔ تو میں عوام کے لیے بنا رہا ہوں یہ ویڈیو تاکہ عوام تک یہ باتیں پہنچیں، جن کو وضو کا طریقہ نہیں پتا ہے، غسل کا طریقہ نہیں پتا ہے، تو ان کو پتا چل جائے۔ تو سنیے کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، یہ پہلا فرض ہوا۔ دوسرا فرض ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، جو کوہنی ہوتی ہے اس کے اوپر تک دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ تیسرا فرض ہے اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا تو سنت ہے، میں فرض بتا رہا ہوں آپ کو کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ تیسرا فرض ہے۔ چوتھا فرض ہے کہ اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پیروں کا دھونا، یہ چوتھا فرض ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، لازمی ہیں۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز چھوٹ گئی، کہیں سوکھا رہ گیا، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اہتمام یہ کریں کہ وضو قاعدے سے کریں۔ مستحبات ہیں، سنتیں ہیں، ان پر عمل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، مکمل ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ جو 4 چیزیں ضروری ہیں ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ کمپلسری ہے، ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، ورنہ وضو ہوگا ہی نہیں۔ تو میں نے بہت ہی آسان انداز میں وضو کی اہمیت، وضو کی فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دیا ہے۔ وضو میں کتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ بھی بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو یہ آئے گی کہ وضو میں کتنی سنتیں ہیں، وضو میں کتنے آداب ہیں اور وضو میں کتنے مستحبات ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔